سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے حوالہ سے اس واقعہ پر، آپ کا جو واقعہ قبول اسلام ہے، اس پر شیعوں کا اور شیعوں کی بی ٹیم تفضیلی ٹولے کا ایک سوال ہے۔ پہلے یہ سوال صرف شیعہ کرتے تھے اور اب تفضیلی مولوی بھی شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کے دماغوں کے اندر بھی وہ شیعہ خیالات سما گئے ہیں۔ تو سوال یہ کرتے ہیں کہ تم بڑا کہتے ہو کہ جب حضرت عمر اسلام لائے تو غلغلہ مچ گیا اور جناب کہنے لگے کہ اب حرم میں جا کر نماز پڑھیں گے، اور پھر چھپ کر نمازوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اعلانیہ نماز کا سلسلہ شروع ہوا حرم کعبہ میں جا کر، جبکہ اس کے مقابلے میں بخاری کے اندر حدیث ہے۔ وہ حدیث نمبر پیش کرتے ہیں کہ حدیث نمبر 3864 ہے کہ بینما ہوا فی الدار خائفا، کہ حضرت عمر گھر میں خوف زدہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کا ایک رشتے کا ماموں یا خالو لگتا تھا، عاص بن وائل سہمی، وہ آیا اور اس نے کہا کہ ما بالو کا، اے عمر کیا ماجرا ہے، تو گھر میں خوف میں ہے۔ کہا کہ زعم قوموں کا انہم سیقتلوننی ان اسلمت، کہ تمہاری قوم یہ سمجھتی ہے، ان کا یہ ارادہ ہے کہ اگر میں اسلام لاؤں گا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، لہٰذا میں تمہاری امان کا اپنے ذمہ لیتا ہوں، اقرار کرتا ہوں۔ فقر الناس، تو لوگ واپس چلے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ دیکھو اس حدیث کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر جو تھے وہ چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، تو اس کا میں جواب دیتا ہوں، سنیے۔ وہ یہ ہے، اس حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ اگر میں اسلام لے آؤں تو یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، اس لیے مجھے یہ خوف ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے، یہ اسلام لانے سے پہلے کا مسئلہ ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے، کبھی انسان جب نیکی کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو اس کے اندر ایک طبعی خوف آتا ہے، وہ پھر اللہ کے حکم پر جب ڈٹ جاتا ہے بندہ تو وہ خوف ہٹ جاتا ہے پیچھے، پھر انسان اللہ کے نام پر نکل پڑتا ہے اور بڑے سے بڑا کارنامہ سر انجام دے دیتا ہے۔ لیکن ابتدا کے اندر ایک طبعی خوف، ایک نیچرل، ایک جو ہے نا خوف کی کیفیت کا پیدا ہونا، یہ انبیاء کو بھی ہوا ہے۔ جی تم حضرت عمر پر اعتراض کرتے ہو، انبیاء دیکھو قرآن پاک میں موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر اس کے دامن میں اذن تبلیغ عطا فرمایا، تاج نبوت ان کے سر پر سجایا اور کہا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کو جا کر دعوت دو کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون، کہ میں نے ان کا ایک آدمی قتل کیا ہوا ہے تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، فاخاف، میں خوف رکھتا ہوں ان یقتلون، کو مجھے قتل کر دیں گے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا تخافا اننی معکم اسمع وارا، اے موسیٰ اور ہارون جاؤ، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے ایک طبعی خوف دامنگیر ہوا۔ تو اگر یہ خوف جو وقتی طور پر ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے اور طبعی ہوتا ہے، اگر یہ مقام نبوت کے خلاف نہیں ہے تو مقام صحابیت کے خلاف کیسے ہو گیا، اور حضرت عمر کے منصب کے خلاف کیسے ہو گیا؟ کوئی بات کرنے سے پہلے، اعتراض کرنے سے پہلے سوچا کرو۔ اور پھر کیا یہ بات درست ہے کہ نہیں کہ حضرت عمر کے اسلام لانے سے اتنا اسلام کو شان و شوکت مل گئی کہ لوگوں نے پھر حرم میں جا کر نماز پڑھی؟ تو یہ دیکھو میرے ہاتھ میں یہ سیرت ابن ہشام ہے، سیرت ابن ہشام۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان اسلام کان عمر فتحا وان ہجرتہ کان نصرا وان امارتہ کان رحمتا ولقد كنا
ما نصلی عند الکعبۃ حتی اسلم عمر، کہ حضرت عمر کا اسلام لانا فتح تھا، ہجرت نصر تھی، مدد تھی، اور امارت ان کی خلافت رحمت تھی، ہم کعبہ کے پاس جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے حتیٰ کہ حضرت عمر اسلام لائے۔ فلما اسلم، جب وہ اسلام لائے، قاتل قریشن حتی صلی عند الکعبۃ وصلینا معہ، حضرت عمر نے قریش کے ساتھ قتال کیا اور کعبہ میں جا کر نماز پڑھی، اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ یہ صفحہ نمبر 159 ہے جی۔ تو یہ 159 صفحہ یہ سیرت ابن ہشام ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ دیکھو، یہ میرے ہاتھ میں تاریخ الخلفاء ہے، امام سیوطی علیہ رحمہ بہت ساری روایتیں لے کر آئے ہیں۔ کہتے ہیں ابن سعد نے حضرت صہیب سے نقل کیا ہے، لما اسلم عمر، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر اسلام لائے رضی اللہ عنہ، اظہر علیہ السلام، انہوں نے اپنا اسلام چھپایا نہیں، انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر اسلام کا اظہار کیا، ودعا الیہ اعلانیۃً، اور اعلانیہ طور پر اسلام کی لوگوں کو دعوت دی، وجلسنا حول البیت حلقاً، اور ہم پہلی مرتبہ بیت اللہ کے قریب حلقہ بنا کر بیٹھے، وطفنا بالبیت، اور ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا، وانتصفنا ممن غلظ علینا، پھر جو ہم پر زیادتی کرتا تھا ہم بھی پورا اس سے بدلہ لیتے تھے، ورددنا علیہ بعض ما یأتی بہ، اور جو کچھ وہ ہمارے ساتھ کرتے تھے پھر ہم ان کے ساتھ بھی وہ کرتے تھے۔ اور یہ حدیث ابن سعد، یہ روایت ابن سعد کی ہے، اور طبرانی نے ابن عباس سے روایت کیا رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں اول من جہر بالاسلام عمر بن الخطاب، کہ سب سے پہلے جس نے اعلان کیا، اعلانیہ اپنے اسلام کا ڈنکے کی چوٹ پر اظہار کیا، وہ عمر بن خطاب تھے۔ وَإِسْنَادُهُ صحیح حسن، اس کا اسناد صحیح ہے، حسن ہے۔ اور اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود والی وہ جو بات ہے وہ بھی یہاں انہوں نے ساری نقل کی ہے، اور وہاں ابن سعد نے کیا نام ہے، اس نے ابن ہشام نے بات کہی ہے اپنی طرف سے، اور یہاں انہوں نے اس کو روایت کیا ہے ابن سعد اور طبرانی کے حوالے سے، کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ کان اسلام عمر فتحا وہجرتہ نصرا وامامتہ رحمتا ولقد رأیتنا، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے اپنی حالت مسلمانوں کو یہ دیکھی کہ ما نستطیع ان نصلی الی البیت حتی اسلم عمر، ہم کعبہ میں جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے حتیٰ کہ حضرت عمر اسلام لائے جی۔ فلما اسلم عمر، جب اسلام لائے حضرت عمر، قاتلہم حتی ترکونا فصلینا جی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہی بخاری میں ابن مسعود سے روایت ہے، یعنی بخاری کی جو بات آپ کی مرضی کی ہے وہ تو آپ کو نظر آ جاتی ہے، دوسری نظر نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں بخاری نے ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، جب سے حضرت عمر اسلام لائے ہمیں عزت حاصل ہو گئی، ہمیں دبدبہ حاصل ہو گیا جی۔ تو کتابیں بھری ہیں، طبرانی، ابن سعد اور سیرت ابن ہشام، یہ سارے بتا رہے ہیں۔ تو پھر تفضیلیوں، تم کیوں شیعوں کی بولی بولنے لگے ہو، اور کیوں تم اہل سنت کے عقیدوں کو خراب کر رہے ہو، پیسہ اہل سنت کا کھاتے ہو، اور اہل سنت کی مسجدوں میں گھسے ہوئے ہو، اور بولی ساری شیعوں کی بولتے ہو جی۔ اور اسی طرح سے یہ بخاری ہی لے لیں، مثلا میں چلتے چلتے ایک آخری بات کہہ ہی دوں کہ بخاری شریف میں حضرت عمر فاروق کی ان کی جلالت، ان کا دبدبہ، ان کا رعب، وہ کیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے خود بیان فرما رہے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3684 ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایہا ابن الخطاب، اے ابن خطاب، والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک، اے ابن خطاب، مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، شیطان تمہیں جس رستے پہ چلتا ہوا دیکھ لیتا ہے وہ رستہ چھوڑ کے دوسرا رستہ اختیار کر لیتا ہے۔ شیطان پہ تیرا اتنا رعب طاری ہے کہ وہ تجھے دیکھ کر وہ اپنا رستہ بدل لیتا ہے۔ گویا یہ شیطان کا کام، شیطان کو حضرت عمر برداشت نہیں ہے جی۔
تو جس کو حضرت عمر برداشت نہیں ہے وہ دیکھ لے، وہ سمجھ لے کہ وہ کیا شے ہے۔